شعلہ رضا صاحبہ، میاں صاحب پاکستان آ گئے، پیپلز پارٹی بھی خاصی خفگی کا اظہار کر رہی ہے، جس طرح سے سارے معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی الیکشنز ہو جائیں گے؟ اگر ہوں گے تو کیا واقعی وہ منصفانہ ہوں گے اس تمام تر ماحول میں اس وقت؟ اچھا، بہت شکریہ، اور تھوڑی سی معذرت، جوائننگ میں دیر لگی مجھے۔ جی دیکھیے، جو قانونی مسائل ہیں یا قانونی جو نکتے ہیں، ان پہ تو میں نے جو بھی سیکھا وہ مختلف ماہر قوانین سے سیکھا، اور اسی کو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ایمانداری کے ساتھ۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہی تھی کہ جو پروٹیکٹڈ بیل ہے وہ ملزم کو ملتی ہے، مجرم کو نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو سہولت کاری کی بات ہے، دیکھیں میاں صاحب کے معاملے میں بھی ہم اسی طرح عادی ہیں جیسے کچھ عرصے پہلے ہم پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے عادی تھے کہ ایک ایک دن میں انہیں 7-7 8-8 بیل مل جاتی تھی۔ عدالتیں جو تھیں وہ گھنٹوں انتظار کرتی تھیں، پھر کہتی تھیں اور گھنٹے بڑھا دیے آ جائیے، اور گھنٹے بڑھا دیے آ جائیے، اور گھنٹے بڑھا دیجیے آ جائیے۔ ابھی بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ٹہل نہیں سکتا تو کہا دیوار گرا دو۔ تو ابھی جو جبکہ وہ اپنے زمانے میں کہتے تھے ہیٹر نکال دو، پنکھے نکال دو، اب اگر میں کہوں کہ عادی ہیں تو اس کو ہم پھر تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کے زمانے کا جو کیس ہے طیارہ ہائی جیکنگ کا، جی اور اس میں انہوں نے اپیل نہیں کی تھی، سزا ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپیل نہیں کی تھی۔ جب 8 سال بعد یہ واپس آئے تو عدالت نے انہیں از خود بلایا اور یہ بھی نہیں کہا اپیل کیجئے، اور پھر ریلیف ملا۔ اور اس دفعہ بھی جو ہے یہ اشتہاری تھے، سماعت پہ نہیں آئے، 4 مہینے کا کہہ کے گئے تھے، تو جبکہ علاج بھی نہیں کرایا اور کووڈ بھی ختم ہو گیا کب کا، اور انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بھی بحال ہو گیا، بہت عرصہ ہوا، تو لیکن ان کو الحمدللہ یہ سہولت ملی۔ تو یہ بھی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی شکوہ ہے کہ ہمارے جو بجٹڈ اماؤنٹ تھے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پروونسز وہ رکے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب میں جو ہے وہ نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آرڈرز نکلتے ہیں اسپیشل، اور اب گاؤں چمکیں گے کہہ کے یونین کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں، یہ جو رویہ ہے ریاست کا یا باقی کسی کا بھی رویہ ہے، آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا؟ بس، اور ہم اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جب 2013 کے الیکشنز تھے تو اس وقت طالبان کی طرف سے ہمیں دھمکی تھی، اور دونوں جماعتیں بہت ریلیکس تھیں، اور ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ ہم کوئی جلسے ولسے کر سکے۔ پھر 2018 میں تو ظاہر ہے کہ اس نے ظہیر الاسلام نے خود کہا ہے کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے، ہمارے پولنگ ایجنٹس نکالے جا رہے تھے، شام کو جو ہے وہ بالکل ہی نکال دیے گئے، RTS بٹھایا گیا، 6 دن رزلٹ روکا گیا، پھر جب ٹریبیونل میں گیا بڑی مشکل سے اس کی باری آئی، جب تو ابھی کیا ہوگا؟ ابھی کیا ہوگا شعلہ صاحبہ؟ ابھی کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے ساری کہانی سنا دی، ساری ماضی کی، ابھی کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس کے حساب سے چل رہے ہیں، بالکل۔ وہ لوگ ہیں ان کو سزا بھی نہ ہو تو ہمارے لیڈر کو 11.5 سال جیل میں رکھا جاتا ہے کہ ان کا مقدمہ رہے، دنیا میں مثال دکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں امتیازی سلوک ہے، آپ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ شاید یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔